الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ پیارے بچوں، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 5 کے باب ہفتم کے پہلے سبق جس کا عنوان ہے حادثات سے بچنے کی تدابیر۔ سبق کے پہلے حصے میں آپ نے انسانی جان کی قدر و قیمت اور انسانی جان کے تحفظ کے بارے میں پڑھا۔ اس سبق کے دوسرے حصے میں ہم پڑھیں گے حادثات سے بچنے کی تدابیر، اور سبق کا دوسرا حصہ گوہر اسلامیات کلاس 5 کے صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی حفاظت کرے اور دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ حادثات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تدابیر کرنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کسی کو نقصان پہنچانا جائز نہیں، نہ ابتداءً نہ بدلے کے طور پر۔ سنن ابن ماجہ۔ یعنی نہ تو کسی کو بغیر وجہ سے نقصان پہنچانا جائز ہے، اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے ہوئے اس کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، حادثات سے بچنے کی تدابیر پڑھتے ہیں۔ صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، سڑک آرام سے پار کریں اور زیبرا کراسنگ استعمال کریں، ٹریفک اصولوں کی پابندی کریں، قدرتی آفات یعنی زلزلے اور سیلاب کے موقع پر حفاظتی تدابیر اختیار کریں، طوفان اور بارش کی صورت میں بجلی کی گری ہوئی تاروں سے دور رہیں، اور راستوں میں تجاوزات تعمیر کر کے انہیں تنگ نہ کیا جائے۔ حادثے اور وبا کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں، سخت گرمی اور سردی کے موسم میں اپنا خیال رکھیں، تیز رفتار ڈرائیونگ نہ کریں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں پاکستان میں ٹریفک حادثات کی وجہ سے سالانہ قریباً 15,000 سے زائد اموات ہوتی ہیں۔ بحیثیت مسلمان حادثات کے موقع پر حکومت سے مل کر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد اور انہیں محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ متاثرین کو کھانا، ضروری اشیاء، دوائیاں اور عارضی رہائش گاہ کا انتظام کرنے میں مدد دینی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ عزیز طلبہ، سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ حرمت، اس کے معنی ہے عظمت، عزت۔ اگلا لفظ تحفظ، اس کے معنی ہے بچاؤ، حفاظت۔ اگلا لفظ واضح، اس کے معنی ہے صاف، ظاہر۔ اگلا لفظ موجب، اس کے معنی ہے وجہ۔ اگلا لفظ سبب، اس کے معنی ہے وجہ۔ اگلا لفظ آندھی، اس کے معنی ہے تیز ہوا کا آنا۔ اگلا لفظ پرہیز کرنا، اس کے معنی ہے بچنا۔ اگلا لفظ طاعون، اس کے معنی ہے خطرناک بیماری جس میں جسم پر پھوڑا سا نکلتا ہے۔ اگلا لفظ مصیبت زدہ، اس کے معنی ہے مشکل میں پڑے لوگ۔ اگلا لفظ اندیشہ، اس کے معنی ہے خوف، فکر۔ اگلا لفظ نعمت، اس کے معنی ہے بخشش، عطیہ۔ اگلا لفظ ناگہانی، اس کے معنی ہے اچانک۔ اگلا لفظ نقصان دہ، اس کے معنی ہے نقصان دینے والی۔ اگلا لفظ تیز رفتاری، اس کے معنی ہے بہت تیزی سے۔ اگلا لفظ اموات، اس کے معنی ہے مرنا، موت کی جمع۔ اگلا لفظ اشیاء، اس کے معنی ہے چیزیں۔ اگلا لفظ
پارکنگ، اس کے معنی ہے سواری کھڑی کرنے کی جگہ۔ اگلا لفظ حادثات، اس کے معنی ہے سانحہ، ایکسیڈنٹ، حادثہ کی جمع۔ اگلا لفظ مترادف، اس کے معنی ہے ہم معنی، ایک طرح کا۔ اگلا لفظ ہے وبا، اس کے معنی ہے بیماری۔ اگلا لفظ سیلاب، اس کے معنی ہے پانی کا ریلا۔ اگلا لفظ زلزلہ، اس کے معنی ہے زمین کا کانپنا۔ اگلا لفظ ہلاکت، اس کے معنی ہے موت۔ اور آخری لفظ تجاوزات، اس کے معنی ہے حد سے بڑی ہوئی چیزیں۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس سبق میں جس کا عنوان حادثات سے بچنے کی احتیاطی تدابیر، اس سبق میں آپ نے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں انسانی جان کی قدر و اہمیت اور انسانی جان کے تحفظ کے بارے میں پڑھا۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مسلمان کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی بڑی عظیم نعمت زندگی کی صورت میں دی ہے، اس نعمت کی قدر کریں۔ سفر کرتے ہوئے بہت احتیاط سے رہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور مصیبت میں مبتلا دوسرے مسلمانوں کی مدد بھی کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔